prophet said, "You shall conquer Constantinople." What a wonderful leader will her leader be, and what a wonderful army will that army be. Let us now fulfill our destiny. Allahu Akbar. قسطنطنیہ یا آج کا استنبول، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم شہر کی فتح کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اس حدیث رسول کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور فتح سلطان محمد فاتح کے حق میں ٹھہری۔ ناظرین اکرام، اس عظیم شہر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ پھر فتح ہوگا۔ ناظرین اکرام، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ خروج دجال سے پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا، اس بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں پیشگوئی فرمائی۔ دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈالتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ جو اپنے دین سے بھی پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے 1/3 حصہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا، اور مسلمانوں کا 1/3 حصہ شہادت پائے گا، اور اس پوری جماعت میں سے 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی، اور پھر مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ نقطہ ہے جو مستقبل کو واضح کرتا ہے کہ مسلمان پھر سے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب وہ یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو وہ ایک جھوٹی افواہ ہی ہوگی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی دجال کا نزول حقیقت میں بھی ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے خروج کرے گا، جس کو خراسان کہا جاتا ہے، جو ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی خرابی کا پیش خیمہ ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی۔ جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے اور پھر خدا ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اتاریں گے، اور دجال آپ کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اگر آپ دجال کو قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن آپ دجال کو قتل کر کے اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ ساری حدیث کہ جس میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کا خروج بالکل قریب ہوگا۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو کوئی بعید نہیں کہ وہ وقت اتنا زیادہ دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترکی ایک مضبوط اور بڑی فوج والا ملک ہے جو امت مسلمہ کے ہر بڑے مسئلے پر پیش ہوتا ہے، اور یہ بات دنیا کے دوسرے ممالک کو گوارا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس حدیث کے اگلے حصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ دوبارہ حاصل کریں گے، لیکن یہ سب ایک بڑی عظیم جنگ کی صورت میں ہوگا، جسے حدیث کی روشنی میں تاریخ کی عظیم ترین جنگ ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔